السلام علیکم. پروگرام صحافی میں مطیع جان. میرے آج کے خاص مہمان سابق چیئرمین FBR جناب شبر زیدی اور اسٹوڈیوز میں موجود ہے سید مہتاب حیدر، کسی تعارف کے محتاج نہیں، فائنانس کی رپورٹنگ کرتے ہیں. شبر زیدی صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں، خیبر پختونخوا حکومت نے بجٹ اعلان کر دیا ہے اور علی امین گنڈاپور نے آج اسمبلی میں بھی اس کے کچھ خد و خال بتائے ہیں. یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ ایک صوبائی اسمبلی نے پہلے سے یہ بجٹ کا اعلان کر دیا ہے، اس کا کیا مطلب کیا ہے اور وہ صوبہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی، جہاں تک میری پوزیشن ہے، کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے، مگر یہ کیونکہ صوبائی بجٹ کا جو بنیادی پیسہ آتا ہے، ریسیٹ جو آتی ہے، وہ آتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی ایلوکیشن آف دی ریسورسز ٹو دا پروونسز سے. تو اگر وہ ان کو ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی انڈیکیشن ہوگی کہ کتنا ایلوکیشن ملنے والا ہے، اس بنیاد پر انہوں نے یہ بجٹ اناؤنس کیا ہے. اس میں کوئی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی بات ہے. اگر وہ اماؤنٹ چینج ہوگا تو وہ اپنے پوزیشن کو ریوائز کریں گے، کیونکہ ان کی جو بنیادی پیسے آنے والے ہیں وہ تو فیڈرل گورنمنٹ سے ہی آئیں گے. تو یہ 1754 ارب روپے کا بجٹ ہے. تو آپ کے خیال میں ماضی میں تو اس کا لاسٹ جو فگرز ہمارے پاس جو آئے ہیں وہ تقریباً 1300 ارب روپے سے زائد کے فگر تھے گزشتہ جو بجٹ کے فگر سے. تو آپ کے خیال میں کوئی غیر معمولی اس میں اضافہ ہوا ہے ترقیاتی کاموں کے لیے، پلاننگ کے لیے؟ کوئی جو ہمیں فگرز مل رہی ہیں وہ یہی ہے نا کہ جو IMF یہ کہہ رہا ہے کہ آپ 25% کم از کم انکریز کریں ریونیو میں. تو یہ تقریباً 25% ہی بنتا ہے نا، 25%. جی. تو اس لیے کوئی اس میں اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور اس میں کانسپریسی تھیوری ڈھونڈنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو IMF کے ساتھ پاکستانی وفاقی حکومت کی جو کمٹمنٹس ہیں، خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے ان کمٹمنٹس کو پورا کرنے کا انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے وفاقی حکومت ریونیو کے حوالے سے؟ نہیں، اگر دیکھیں نا، میں نے آپ کو پہلے سمجھایا نا کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کی ایلوکیشن کم ہوگی تو گنڈاپور صاحب کو ریوائز کرنا پڑے گا. ان کے پاس کچھ چوائس تھوڑی ہے. وہ تو آٹومیٹیکلی جو اماؤنٹ آئے گا اس میں بجٹ بنائیں گے نا. وہ یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اتنے پیسے ہر حال میں چاہیے. جو NFC کا ڈیسائیڈڈ ایشو ہے اس پہ جو پرسنٹیج ملے گی ان کو، اس کے حساب سے بن جائے گا. ٹھیک. مہتاب حیدر صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ کیونکہ پہلی بار ایسا ہوا ہے، مگر شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بنیادی طور پر یہ ان یوزول ہے. پہلے ایسے کبھی بھی نہیں ہوا کہ پروونشل گورنمنٹ نے پہلے کر دیا ہو. یہ بات ٹھیک ہے کہ جو NFC کے تحت صوبوں کا شیئر ہے، اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو فیڈرل ڈویزیبل پول ہے اس میں کتنے ٹیکسز جو ہے وہ اگلے سال کی پروجیکشن دکھاتی ہے. چونکہ IMF کے پروگرام میں بھی ہم جا رہے ہیں، اور NFC کے تحت جو لاسٹ NFC ہوا تھا 2010 میں، اس کے تحت صرف بلوچستان کو جو ہے وہ شورٹی ہے کہ جتنا بجٹ میں اناؤنس ہوا ہے وہ پیسے ان کو ملیں گے. باقی جو تینوں صوبائی حکومتیں ہیں وہ بیسیکلی کلیکشن کے اوپر جاتی ہیں کہ جتنی FBR کی کلیکشن ہوگی اور فیڈرل ڈویزیبل پول میں پیسے آئیں گے اسی حساب سے صوبوں کو ملے گا. تو یہ ایک انیوژول ہے، ایک سنگلنگ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ نے کی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کیا بجٹ اناؤنس کرتی ہے، اس میں کتنے پیسے رکھتی ہے، اور اگلے مالی سال کے دوران کتنے پیسے جو ہے وہ تینوں صوبوں کے اندر، اور خاص کر جو چوتھے کو بھی شامل کریں تو فیڈرل ڈویزیبل پول کے تحت ان کو کتنے پیسے ملتے ہیں. اگر یہ گورنمنٹ چینج کرتی ہے، چونکہ زیادہ انحصار مرکز کے پیسوں کے اوپر ہے، تو اسی حساب سے وہ اپنے پیسوں کو ریوائز کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، مطلب وفاقی حکومت پہ کوئی ایسا پریشر بلڈ نہیں ہوگا. شبر زیدی صاحب، عام لوگوں کے لیے آنے والے بجٹ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ باقاعدہ تو اب ایک مولا بجٹ لگنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ پہلی بار براہ راست IMF کے زیر اثر یہ تمام معاملات طے کیے جا رہے ہیں
اور بجٹ کے اندر بھی شاید تاریخ میں پہلے اتنی مداخلت نہیں تھی جتنی اب ہم دیکھ رہے ہیں IMF کی ہے. تو عام لوگ کیا توقع کر سکتے ہیں غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کے حوالے سے؟ کیا یہ بڑھے گی یا کم ہوگی؟ دیکھیں، ہماری جو ڈسکشن معیشت کے بارے میں ہوتی ہے صرف اس بات پر ہوتی ہے کہ IMF کی مداخلت کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے، یا IMF کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے. پاکستان کی معیشت بالکل IMF کے شکنجے میں ہے، مگر پاکستان معاشی، معاشرتی، سیاسی، قانونی اور بہت سے زاویوں میں ایک ناکام ریاست ثابت ہو چکا ہے. اور ناکام ریاستیں بجٹ نہیں بنایا کرتی، وہ بجٹ گزارا کرتی ہیں. پرابلم ہماری یہ ہے کہ نہ ہمارا میڈیا، نہ ہمارا گورنمنٹس، کوئی بھی گورنمنٹ انکلوڈنگ عمران خان گورنمنٹ، وہ اس بات کو ریئلائز کرنے کو اور اس بات کو پبلکلی کہنے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ ملک معاشی طور پر ناکام ہو چکا ہے، جس میں آبادی کا شرح نمو 3% ہے اور GDP کا شرح نمو 2% ہے اور گروتھ کا شرح نمو 2 سے کم ہے، جس میں 85% بینکوں کی بوروئنگ گورنمنٹ بورو کر رہی ہے، جس کے اندر ہم ایک ڈالر کے لیے لوگوں کے در در پہ پھرتے ہیں، جہاں پر ہم انویسٹمنٹ کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں اور وہ ہمیں ٹھوکر مار کے چلے جاتے ہیں. مجھے تو سمجھ یہ نہیں آتی کہ ہمیں یہ اتنی بڑی بڑی باتیں، بجٹ اور ملک کی ترقی اور پاورٹی کی کمی اور عام آدمی کی بھلائی، یہ باتیں کرتے ہوئے ہمیں شرم آنی چاہیے. مگر شہباز صاحب، اپنی ناکامی تسلیم کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اپنی ناکامی آپ کی بات نہیں کر رہا میں، یہ وزیر خزانہ کو اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہنا پڑے گا. دیکھیں، بات یہ ناکامی کو تسلیم کرے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. آپ یہ کھڑے مستقل بولتے رہیں کہ عمران خان نے نواز شریف کی گورنمنٹ خراب کر دی، نواز شریف نے پیپلز پارٹی خراب کر دی، فوج نے میری کر دی، اس نے یہ کر دی. یہ جو ہم ایک دوسرے کی پنگ پونگ کھیل رہے ہیں، اس سے عوام کو نکالیں. عوام کو یہ بتائیں کہ ہم اگلے 10 سال تک ہم اگلے 10 سال میں آپ کو کوئی بنیادی سہولت نہیں دے سکتے جب تک ہم ایک قوم پہ، ایک سسٹم پہ نہیں چلیں گے. ابھی تھوڑے دن پہلے ارجنٹائن میں الیکشن ہوا تھا، وہ ارجنٹائن میں ایک پریزیڈنٹ جیت کر آیا. اس نے کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگلے 3 سال تک میں آپ کو کوئی کنسیشن نہیں دے سکتا اور آپ سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. آپ بتائیں، ہمارے کسی وزیر اعظم نے، کسی وزیر خزانہ نے کبھی یہ بات کہی ہے کہ بھائی یہ نہیں چل سکتا، اس میں پرابلم ہے، ہمیں ساتھ ڈالنا پڑے گا، ہمیں دکانیں شام کو 6 بجے بند کرنی پڑیں گی، دکانوں کو رجسٹر کرنا پڑے گا، اسمگلنگ کو روکنا پڑے گا؟ یہ باتیں کسی نے کی؟ اب یہ IMF آ گیا اور IMF کی سختی اور بجلی اور پانی اور یہ سب باتیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کی جاتی ہیں اور لوگ اس پہ بیوقوف بنتے رہتے ہیں. اور مگر میرا جیسا آدمی اب ان چیزوں میں کبھی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، نہ مجھے سب کو اندازہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور یہ میں کسی پاکستان اور کوئی دوسرا انسان یہ کہے کہ میں غیر محب وطن ہوں اور وہ یہ کہے کہ وہ پاکستان کا بڑا محب وطن ہے اور وہ پاکستان کی ناکامی کا اعتراف نہیں کرنا چاہتا، اس کی حب وطنی بڑھ جاتی ہے. اس سے بڑی بےخوفی کوئی نہیں ہوتی کہ گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے اور اب اندر بیٹھ کے نعرے لگا رہے ہیں. پہلے آپ یہ ایکسیپٹ کریں، اس کے بعد سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے لیے، خاتمے کے لیے مہنگائی تو یار مہنگائی تو اس لیے ہے نا، مہنگائی اس لیے ہے کہ بجلی کا آپ کو 2 ٹریلین روپیز کا ڈیفیسٹ پورا کرنا پڑتا ہے
اور اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے ڈیفیسٹ فائنینسنگ کرتے ہو اور نوٹ چھاپتے ہو تو مہنگائی تو بڑھے گی نا. تو جو 2 ٹریلین کا بجلی کا ڈیفیسٹ ہے اس پہ بات کریں نا میرے ساتھ. اور یہ کیوں نہیں کہتے کہ بجلی کم پیدا کریں کہ لوگوں کو کہ کم از کم یہ ڈیفیسٹ کم ہو اور صبح دکانیں کھولیں اور جلدی بند کریں. یہ کوئی نہیں کہتا. 2 ٹریلین کا ڈیفیسٹ کے بارے میں گفتگو ہوتی جاتی ہے. تو یہ جو ہم الٹی گنگا بہا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہے؟ تو پھر اس بجٹ میں کیا ہوگا؟ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس بجٹ میں کیا ہوگا؟ بجٹ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. بجٹ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. بجٹ میں کیا ہوگا؟ اس بیچارے کے پاس کچھ کرنے کو ہوگا تو کرے گا نا بیچارہ. وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ جو آئی ایم ایف جو 2-4 چیزیں لکھ کے دے دے گا وہ آ کے وہ پڑھ دے گا اور ہم جیسے آگے آ کے اس میں تقریریں کر رہے ہوں گے. کچھ آگے سے جس کو میڈیا کچھ میڈیا جو ہے وہ گورنمنٹ کے فیور میں بول رہا ہوگا ان کو وہاں سے پیسے مل رہے ہوں گے. کچھ میڈیا گورنمنٹ کے آگے سے بول رہا ہوگا ان کو وہاں سے پیسے مل رہے ہوں گے. میرے سے پاگل تو آپ کو پاکستان میں نہیں ملیں گے نا. یہ کہانی ہے. اب اس پہ کہانی کو اتنا کمپلیکیٹ کیوں کرتے ہیں؟ بالکل صحیح. میں بتا دوں گا کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں آج بتا سکتا ہوں کہ جیو پر کیا آئے گا اور ایئر وائی پہ کیا آئے گا. آج مجھ سے آپ پوچھ لیں. آج صحیح میں بتا دیتا ہوں کیا آئے گا. ٹھیک. اچھا مہتاب حیدر صاحب یہ بلا وجہ کی باتیں صاحب کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں برملا اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا چاہیے؟ تو کیا اس سے قوم میں بددلی اور مایوسی نہیں پھیلے گی؟ بجٹ میں پھر ہم کیا پیش کر رہے ہیں انہیں؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس چیز کا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس انداز میں اکانومی کو چلاتے رہے ہیں اس سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے. اس میں تو ویسے کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بنیادی جن کو یہ بڑے بڑے اکانومی اسٹرکچرل وہ کہتے ہیں کہ اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے. جی وہ اسٹرکچرل ایک تو یہ ریفارم کا ورڈ بھی جو ہے نا بڑا عجیب و غریب سا ہی ہے پاکستان میں. چونکہ جب بھی یہ ریفارم کا لفظ ہوتا ہے تو میرا انٹینا کھڑا ہو جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اب کمیٹی بننے والی ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. تو بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم ایک ایسی سطح پہ پہنچ چکے ہیں. یہ 24واں پروگرام ہے جو ہم آئی ایم ایف سے کرنے کے خواہش مند ہیں, اور اس کے اندر یہ پروگرام جو خطرہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں آپ یہ شبر زیدی صاحب سے بھی پوچھیں, مجھے جو خطرہ ہے یہ پروگرام اگلا جو آئی ایم ایف کا ہوگا یہ فرنٹ لوڈڈ ہوگا. فرنٹ لوڈڈ سے کیا مراد ہے؟ فرنٹ لوڈڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک ایسا بڑا ٹارگٹ ایف بی آر کا رکھیں کہ جو ٹارگٹ ایف بی آر اچیو کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. جب وہ ٹارگٹ بڑا رکھیں گے, ایکسپینڈیچر سائڈ پہ تو ہم بات زیادہ کرتے نہیں ہیں چونکہ ہم نے ایکسپینڈیچرز اپنے کم نہیں کرنے, اللہ تللے اپنے کم نہیں کرنے. تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ ہر 3 سے 6 ماہ کے بعد ایک منی بجٹ کی بات ہو رہی ہوگی. ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے, اور براڈننگ آف ٹیکس بیس ہم نہیں کر سکتے. یہ تاجروں کی یہ 50,000 کی آپ ان سے پوچھئے گا کہ CNIC کی انہوں نے ایک شرط لے کر آئے تھے اور اس پہ سارے تاجر باہر آ گئے اور انہوں نے کہا جی ہم تو اس پہ عمل ہی نہیں کر سکتے. ابھی جو تاجر دوست اسکیم ہے, مجھے تو اس کے نام پہ بھی اختلاف ہے, آپ اس کو لانے کی کوشش کی, وہ بری طرح سے ناکام ہوئی ہے. ابھی تک 30 اپریل تک 75 لوگ آئے تھے صرف, ابھی کہہ رہے ہیں کہ 10-15 ہزار لوگ آ گئے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ ریٹیلرز کی تعداد جو ہے وہ 3 ملین سے زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاور سیکٹر جب تک ٹھیک نہیں ہوگا یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور ڈیٹ سروسنگ میں آپ کو بتاؤں اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیپیسٹی ری پیمنٹس کا ہے. ہم ایسے معاہدے کر چکے ہیں کہ ہم بجلی استعمال کریں یا نہ کریں ہم نے پیسے دینے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اب مہتاب صاحب آپ کی اور شبر زید صاحب کی بات سن کے یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ اس بجٹ میں پاکستانی حکومت کے پاس کوئی زیادہ آپشنز نہیں ہیں اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آج بھی مجھے بتائیں پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں جی میں آئی ایم ایف کی تجاویز پہ غور کر رہا ہوں اور میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس پہ عمل نہ کروں. یہ کیسے ممکن ہے؟ آئی ایم ایف کا پروگرام لینا ہے یا نہیں لینا, بتائیں. شبر صاحب سے ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, خاص طور پہ ایف بی آر کے اندر جو اصلاحات کی بات ہوئی تھی اور پھر اس بجٹ میں ٹیکس کے حوالے سے کون سے بڑے بڑے فیصلے جو ہے کرنا ضروری ہیں, اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک صحافی پروگرام میں. شبر زیدی صاحب آپ بھی ایف بی آر کے چیئرمین رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اتنے خوش رہے ہیں اپنے ادارے سے, اور آپ کے بہت سے انٹرویوز بھی آپ سامنے آئے ہیں. اب یہ بتائیں اس بجٹ کے اندر وہ کون سی ایسے اقدامات ہیں ٹیکس کی وصولی کے حوالے سے جو اگر نہ ہوئے تو صورتحال پھر کنٹرول سے پہلے بھی باہر ہے تو مزید باہر ہو جائے گی؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا نا کہ جب ایک آدمی جب پوری سمجھ ہی نہیں رکھتا کہ مسئلہ کیا ہے
تو وہ مسئلے کا حل نہیں کر سکتا. جب آپ نے مثال لے لی ابھی آپ نے ریٹیلرز کی, ہول سیلرز کی, جو کہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں ٹیکس کا. ہم بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا 30 لاکھ ٹریڈر ہے, 20 لاکھ ٹریڈر ہے, یہ ہے وہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ کا سب سے بڑا بازار ہے پشاور میں, کوئی بازار لے لیں, پشاور میں لے لیں, کراچی میں لے لیں, لاہور میں لے لیں, جہاں پہ بھی لے لیں, مجھے یہ تو سوال بعد میں پیدا ہوگا نا کہ ان سے ٹیکس لینا ہے یا نہیں لینا. مجھے کوئی پاکستان کا معیشت دان یہ بتا دے آج کہ اس بازار میں دکانیں کتنی ہیں تو میں آئندہ ٹیکس کا کاروبار چھوڑ دوں گا. بھائی یہ بات آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ یہ جو ہم انگریزی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اسٹرکچرل ریفارمز, یہ لفظ پھٹ چکے ہیں اب. یہ بیکار کی بات ہے. اسٹرکچرل ریفارم, ورلڈ بینک کا پروگرام, میکنزی, ڈیجیٹلائزیشن, یہ سارے لفظ اب پھٹ چکے ہیں. پہلے تو یہ گن لو کہ دکانیں ہیں کتنی, بعد میں ٹیکس لینا نا ان سے. آپ کو بازار کے اندر جانے نہیں دیتے, آپ بازار میں جا کے یہ نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے کہ دکان کس کی ہے. تو ہم کس دنیا میں بیٹھے ہیں, کس چیز کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہمارا یہ مقصد ہے. میں یہ بات بالکل کلیئرلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تو کبھی اس بات کے, میں نے کہا تھا پہلے بھی کہ یار میں یہ مایوسی کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مایوسی نہیں ہے, یہ پاکستان کی حقیقت ہے. اب اگر حقیقت مایوس کن ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. میں تو سب سے بڑا ٹیکس پیئر رہ چکا ہوں. ان سے سوال کرے نا جو ٹیکس پیئر نہیں تھے. صحیح. تو میرا سوال آپ سے کہنے کا یہ ہے کہ یہ تو بہت آگے کی بات ہے نا کہ اسٹرکچرل ریفارم ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. میں پوچھ رہا ہوں, مجھے بتا دیں کہ آج راجہ بازار پنڈی میں دکانیں کتنی ہیں اور وہ کس کی ہیں. ٹھیک. اور انہیں کہیں کہ میں 10 سال تک تمہیں ٹیکس نہیں لوں گا تم سے. میں آج آپ کو یہ قانون بنا دیتا ہوں کہ میں 10 سال تک راجہ بازار کی کسی دکان سے ٹیکس نہیں لوں گا. اگر وہ رجسٹر کرا دے میں نام بدل دوں گا آپ کو. آپ انہیں یہ لکھ کے دے دیں, آئین میں, کانسٹیٹیوشن میں لکھ کے دے دیں کہ راجہ بازار کی کسی دکان سے میں 10 سال تک ٹیکس نہیں لوں گا. مجھے بتا دیں کہ یہ دکان کس کی ہے تو میں اپنا نام بدل دوں گا آپ سے. دیکھیں, سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ جو سمیں بند کرنے والی ایک کوشش ہوئی تھی, صرف دکھانے کے لیے, یہ سمیں بند کرنے کی جو پالیسی ہے آپ کے خیال میں یہ کتنی کامیاب ہو سکتی ہے؟ ٹیلی فون سمیں جو بند کرنے کا کام شروع کیا, کیا جی یہ ٹیلی فون سمیں بند کرنے کا جو کام شروع کیا ہے یہ کتنا کامیاب ہے؟ کون سا والا؟ یہ ٹیلی فون سمیں جو نان فائلرز کر دیں گے. سمیں بند کر کے سم بند کر دی نا اس نے. چلو ایک سم بند کر دی, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ چلے بند کر دی. او بھائی مقصد سم بند کرنے کا یہ ہے نا کہ لوگ رجسٹر ہوں, سیل ٹیکس میں آئے نا, انکم ٹیکس میں آئے. یار میری ایک بات سمجھو نا, میں نے کل اس سے جیو کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ پاکستان میں 30 لاکھ صنعتی کنزیومر ہے بجلی کا, 30 لاکھ, اور صرف 1 لاکھ سیل ٹیکس میں رجسٹر ہے. کل شہباز شریف صاحب اسمبلی میں آئیں اور وہ یہ اعلان کر دیں کہ جو صنعتی یونٹ سیل ٹیکس میں رجسٹر نہیں ہے اس کی گیس کل بند ہو جائے گی. یہ تو ایک آدھے گھنٹے کا کام ہے نا, اس میں کوئی ٹائم لگتا ہے کہ کل سے جو آدمی صنعتی یونٹ کی بجلی لے رہا ہے اس کی بجلی گیس بند ہو جائے گی, کیونکہ قانون میں لکھا ہے کہ ہر صنعتی یونٹ کو رجسٹر ہونا چاہیے کل, اور صرف 1 لاکھ رجسٹر ہے, 29 لاکھ رجسٹر نہیں ہے. یہ اعلان کر دے صبح آ کر شہباز شریف صاحب کہ یہ 29 لاکھ کل صبح کی گیس اور بجلی بند ہو جائے گی. تو یہ اعلان کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے خیال میں یہ گورنمنٹ کیوں نہیں کرتی یہ اعلان؟ شہباز شریف صاحب کیوں نہیں کر رہے یہ اعلان آپ کے خیال میں؟ میں جواب دوں آپ کو. جی. مشرف صاحب نے ایک سروے کرایا تھا ایسڈ کا. مشرف صاحب جب نئے نئے آئے تھے, ماشاءاللہ گورنمنٹ تھی, بڑے مضبوط حکمران تھے, ٹھیک ہے, وار آن ٹیرر لڑ رہے تھے. ایک سروے کرایا تھا کہ کس کے پاس کیا پراپرٹی ہے. آپ کے پاس فارم آیا تھا, آپ کے پاس بھی آیا ہوگا. آپ جا کے FBR میں کسی سے پوچھ لیجئے کہ اس کے بعد کیا ہوا.
او بھائی یہ ماشاءاللہ گورنمنٹ نہیں کر سکی, یہ تو بیچارے بڑے معصوم ہیں, کس کی بات کر رہے ہو؟ ماشاءاللہ گورنمنٹ کا سروے ہوا تھا ایسٹ کا, مشرف صاحب نے کروایا تھا, یاد کریں 2000 میں, ہر ایک گھر میں فارم لے کر آئے تھے بندے, اس کی بوریاں ابھی بھی ایف بی آر میں رکھی ہیں, وہ بوریاں کھول لو. او بھائی یہ قوم بیکاری بن چکی ہے, یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح رہیں, ان کو عزت نفس نہیں راس آتی, یہ عزت نفس کا مسئلہ ہے, یہ معاشرتی مسئلہ ہے. بہرحال آپ یہ بھی تو مانتے ہیں شہباز زیدی صاحب کہ یہ قوم تو ہمیشہ پستی رہی ہے اور اس کے حکمران جو ہیں ان کی کرپشن, کوئی نہیں, یہ غلط, میں آپ کی بات نہیں مانتا, قوم نہیں, میری بات سنیں, غلط فیصلوں کی وجہ سے آج صورتحال یہاں تک پہنچی. ایک سیکنڈ یار, 1 منٹ, میں نے آپ کو کہا نا یہ جو صنعتی بجلی لے رہے ہیں بغیر ٹیکس دیے, یہ قوم نہیں ہے کیا؟ کیا جو دکاندار ٹیکس میں رجسٹر نہیں ہونا چاہتے وہ قوم نہیں ہے؟ یہ بھی غلط کہانی ہے کہ قوم تو قربانی دیتی رہی. کون سی قربانی یار, کون سی قربانی؟ اگر کوئی بندہ تمہیں آ کے باہر دیتا ہے اسے قربانی نہیں ہوتی. قربانی وہ ہوتی ہے جب بندہ خود جا کے شہید ہو, جس کے اوپر بم گر جائے وہ شہید نہیں ہوتا. سمجھ آئی میری بات؟ جس بندے پہ بم گر جائے وہ شہید نہیں ہوتا, وہ مردہ ہوتا ہے, شہید نہیں ہو سکتا. شہید وہ ہوتا ہے جو خود جا کے لڑے. کس قربانی کی بات کر رہے ہو آپ؟ مجبوری کو قربانی نہیں کہتے. جی مہتاب صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ حکومت بھی اگر کچھ نہیں کر سکتی, عوام بھی کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے, اور اس حد تک تو بات درست ہے کہ ہم تو بجلی کے بل تک پوری طرح نہیں لے سکتے لوگوں سے. سر یہ معاملہ کیسے آگے چلے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہیں تو ریالٹیز ساری, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ابھی جو شہباز زیدی صاحب بات کر رہے تھے کہ کس مارکیٹ میں کتنی دکانیں ہیں, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ایف بی آر نے, آپ کو یاد ہوگا, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اس زمانے میں سرویز انہوں نے شروع کیے تھے, اور وہ سرویز درمیان میں پھر روکنے پڑے تھے, آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کے دور میں 2002-03 کی بات ہے, 2002 اور 3 کی تقریباً. تو بنیادی طور پہ دیکھیں اب تو ٹیکنالوجی آ گئی ہے, ہم جیو میپنگ کے ذریعے کر سکتے ہیں. یار گن لیں کم از کم, ان کو رجسٹرڈ کرنا اور ان کو ٹیسٹ نیٹ کے اندر لے کر آنا تو ایک مشکل کام ہے. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے جیسے ہمارا طرز حکومت ہے اور جیسے لوگوں کا لائف سٹائل ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا لاسٹ پروگرام ہوگا, تو یہ ویسے ہی باتیں ہیں. یہ جب بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی لاسٹ پروگرام ہے, یہ لاسٹ پروگرام نہیں ہے. اس کے بعد بھی آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا جب تک ہم اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کرتے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو فری مارکیٹ اکانومی کے تحت امپورٹس ہر طرح کی کھلی رہے اور ہر طرح کا ہوتا رہے, تو ہمیں ڈالرز مانگے تانگے کے مینیج کرنے پڑتے رہیں گے. ٹیکس نیٹ کے اندر لوگ نہیں آنا چاہتے اس ملک کے اندر. یہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کا ایشو ہے نا, کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو قائم کریں اور ان کو لے کر آئیں. اگر اسٹیٹ ہے تو اسٹیٹ کا بنیادی فنکشن کیا ہے, تو بنیادی جو کام ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ونڈو ڈریسنگ اور پیچ ورک کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, یہ وقت نہیں ہے اب ہمارے پاس. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد پھر بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون سے ایسے بڑے فیصلے اس بجٹ میں ہونے جا رہے ہیں جن کے لیے عوام کو جو ہے انتظار کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کیسے یہ ان کی زندگیوں پر اثر انداز ہوں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. شہباز زیدی صاحب, آپ کی اجازت سے میں ذرا مہتاب حیدر سے اس سیگمنٹ کا اگر آغاز کر لوں, تو مہتاب حیدر کیا بڑے فیصلے آپ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے فارغ کریں گے سر. جی میں آپ کی طرف آؤں گا سر, میں واپس آتا ہوں. ذرا مختصر سا ذرا مہتاب حیدر سے. سر بنیادی طور پہ یہ آئی ایم ایف کو ہمیں ان کے پروگرام میں جانے کے لیے ایک سخت قسم کا بجٹ دینا پڑے گا اگر ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو کوالیفائی کرنا ہے. چونکہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ وہ بورڈ میں لے کر جائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کو لون دینا بھی ہے یا نہیں دینا. ورنہ ہوتا یہ تھا کہ نیگوشیٹ پہلے ہوتا تھا اور نیگوشیٹ کر کے وہ بورڈ کے پاس جاتے تھے. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پہلے بورڈ سے اجازت لینی ہے, اس کے بعد لون کی چیزوں کو فائنل کر کے بورڈ میں دوبارہ جانا ہے. تو اتنا آسان آگے راستہ یہ جو سخت قسم کے فیصلے ہیں یہ صرف عام غریب لوگوں کے لیے ہوں گے یا طاقتور اداروں اور طاقتور لوگوں کے لیے بھی ہوں گے؟ کوئی طاقتور لوگوں کے لیے نہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جی ایس ٹی جو ہے وہ میجر تھرسٹ ہوگا اس کے اوپر. پرسنل انکم ٹیکس میں آپ کو میجر جو ہے وہ کرنا پڑے گا. سیلریڈ کلاس جو ہے اس کے جو ہے وہ چینج ہوں گے سلیبس. اب
پینشنرز جو ہے وہ سننے میں یہ آ رہا ہے، پہلے تھا کہ پینشنرز کے اوپر بھی ٹیکس آ رہا ہے، لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ پینشنرز کا تھوڑا سا معاملہ نیچے چلا گیا ہے، ریل اسٹیٹ کے اوپر جو ہے وہ کچھ ریٹس بڑھانے کی بات ہے. تو رجسٹریشن جو ہے تاجروں کی، اس کو وہ دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح سے بڑھانا ہے. پینشن کے اوپر ریفارمز کرنے جا رہے ہیں، اب کس طرح کی ہوں گی، کیا قومی ادارے جو ہیں، اب یہ دیکھیں نا گمکس اگر آپ نے اس طرح کے کرنے ہیں کہ 70,000 پوسٹ جو ہیں، جو خالی پوسٹ تھیں وہی ختم کر رہے ہیں، تو اس سے بچت تو آپ کی زیرو ہوگی نا. تو یہ گمکس نہ دکھائیں، جو ریئل میں مشکل فیصلے ہیں وہ کریں. پینشن کی ریفارمز، ایس او ایز کی ریفارمز پھر ایک برا ورڈ ہے، بنیادی طور پر جو مشکل فیصلے ہیں وہ کریں، ان سے جان چھڑوائیں. یہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پتہ نہیں کتنے عرصے سے سن رہے ہیں. شہباز زاہد صاحب، آپ کے خیال میں کون سے طاقتور ادارے اور لوگ ہیں جو اس طرح کی ریفارمز کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، اور ان کے حوالے سے حکومت کیا کر سکتی ہے، کیا آپشنز ہیں حکومت کے پاس؟ دیکھو یہاں پر بھی ایک بڑا کنٹروورشل ایشو ہے. پاکستان میں جب کسی بھی معاشرے میں قانون کی عملداری نہیں ہوتی تو ہر بندہ اپنی جگہ پہ فیوڈل بن جاتا ہے. چپراسی بھی فیوڈل ہوتا ہے، وہ آپ کو دفتر میں اندر داخل نہیں ہونے دیتا. تو یہ کہنا کہ یہ ادارے یا یہ لوگ فیوڈل بن چکے ہیں، یہ نظام جو ہے وہ جنگل کا نظام بن چکا ہے، جس میں چھوٹا جانور بڑا جانور چھوٹے جانور کو کھاتا جا رہا ہے، اور جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ چلتا رہتا ہے. جنگل میں بھی شیر ہے، مگر ہر چھوٹے موٹے جانور بھی ایگزسٹ کرتے رہتے ہیں. تو جنگل کے نظام میں اور شہر کے نظام میں فرق ہوتا ہے. پاکستان جنگل کے نظام میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے، جس کی جہاں طاقت چلتی ہے وہاں پہ کھا لیتا ہے. مگر اس کے اوپر زیرہ نگاہ کا ایک بڑا مشہور و معروف نظم تھی کہ جنگل کے نظام میں بھی کوئی سسٹم ہوتا ہے جس میں شیر اس وقت کھاتا ہے جب اس کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے. مگر ہمارے ہاں جو آپ نے کل واقعہ انکم ٹیکس کے اندر لڑائی کا دیکھا، جس میں رشوت کے اوپر لڑائی ہو رہی تھی، اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ شیر وہاں بھی کھانے لگا ہے جہاں پر اس کو بھوک بھی نہیں لگی ہوئی. ٹھیک ہے، تو میں یہ باتیں مایوسی کی نہیں کر رہا، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ جو ساری باتیں میں کہتا رہتا ہوں اور جو میری جنرل ڈسکورس ہے وہ پاکستان کی عوام اپریشیٹ کرتی ہے، ایکسیپٹ کرتی ہے. جہاں میں جاتا ہوں وہ میرے ہاتھ چومتے ہیں کہ آپ سچ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نظام کسی اسٹرکچرل ریفارم سے یا اسلام آباد کی کسی فائل سے یا کسی سیاستدان کے باہر آنے سے صحیح نہیں ہوگا. یہ میں نے پہلے آپ کو بات کی تھی، میں نے کہا تھا نا کہ ناکامی کو قبول کریں. یہ ناکامی کی قبولیت کا وقت آ رہا ہے، اور جب ایک دفعہ ناکامی کی قبولیت آ جائے گی تو چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں. بات یہ ہے، بات سمجھنے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں اور یہ ہماری اسمبلی ہے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے کسی بھی تبدیلی میں لانے میں. یہ لوگ، ان کو پہلی بات تو ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. میں آپ کو آج بھی گارنٹی کہتا ہوں، گارنٹی سے کہ جو آپ کے 350 ایم این اے بیٹھے ہیں، اگر ان میں سے 50 بھی زیادہ ہے، اگر 40 آدمی مجھے بجٹ کا بیسک سمجھاتے کہ یہ بجٹ کا بیسک یہ ہے، تو میں اپنا نام بدل دوں گا. تو یہ جب 350 جب بجٹ کو اپروو یا ڈس اپروو کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی رول ہے؟ اگر رول نہیں ہے، سیاسی حکومتوں میں اور جمہوری معاشروں کے اندر جتنے بھی منتخب نمائندے ہوتے ہیں، چاہے وہ انڈیا کے لوگ ہیں یا جو بھی، ضروری نہیں کہ تمام کے تمام منتخب نمائندے جو ہیں وہ بہت پڑھے لکھے ہوں یا بہت سوجھ بوجھ رکھتے ہوں. تو پڑھے لکھے کی بات نہیں ہے یار، یہی تو پرابلم ہے. میری بات سمجھو، ایک منٹ، بات ختم نہیں کرنا یار. یہ بات پڑھے لکھے کی نہیں ہے. ان کی پارٹی کے اندر بجٹ کے فائنینس کے اوپر میٹنگ ہوتی ہے. آج مجھے بتائیں کہ جب پی ایم ایل این آج بجٹ پریزنٹ کرنے جا رہی ہے، کیا کسی پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این نے کوئی سیشن اپنے لوگوں کا کیا ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں؟ بتائیں نا مجھے سمجھائیں نا ذرا. تو 4 آدمی بیٹھ کر کمرے میں فیصلہ کریں گے نا.
اور سملرلی جو پی ٹی آئی سامنے بیٹھی ہے سنی اتحاد تحریک, کیا انہوں نے یہ کہیں سامنے رکھ کے بتایا ہے کہ یہ بھائی یہ آپ لوگ یہی تو پرابلم ہے. مشرف صاحب سمجھتے ہیں بی اے پاس کی بات نہیں ہے, یہ ڈیموکریسی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ پارٹیز اپنی اکنامک پالیسی کو ساتھ لے کے چلتی ہیں. یہ پاکستانیوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. او بھائی یہ ایم این اے بیٹھے ہیں جو رولنگ پارٹی ہے, وہ آج اجلاس بلائے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے, ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, آپ کا کیا ویو ہے؟ ان سے شہباز ظاہر صاحب سیاسی جماعتوں کے پاس تو اپنا کوئی وزیر خزانہ بھی نہیں ہوتا, وہ بھی امپورٹڈ لانا پڑتا ہے, اور ایک جماعت اسی لیے تو میری بات سنو, اسی لیے تو پارٹی لیڈر جو ہوتا ہے وہ ڈکٹیٹر ہوتا ہے ہمارے ملک میں. جو پارٹی کا لیڈر ہے وہ ڈکٹیٹر ہے, اس کو تو ایم این اے کا ہاتھ کھڑا کروانا ہے صرف, اس کو تھوڑی بتانا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. چلے میری بات تو آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. صحیح, اس کو یہ اس پہ جاہل اور جاہل کی بات نہیں ہے. تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کو ہاتھ کھڑا کروانا ہے. سولوشن دے دیں, سولوشن کیا ہے؟ یہ آپ سمجھیں, آپ کہہ رہے کون رکاوٹ ہے؟ رکاوٹ پاکستان کی اسمبلی ہے جو پاکستان میں کوئی کریکشن نہیں ہونے دیتی, کیونکہ وہ اسمبلی شخصیتوں کی بنیاد پہ بنی ہے. عمران خان کی پارٹی, نواز شریف کی پارٹی, بھٹو کی پارٹی, اس کی پارٹی, اس کی پارٹی. او بھائی پارٹی کی پالیسی کیا ہے؟ مگر شہباز ظاہر صاحب اس ملک میں ایسے ادوار بھی آئے کہ جب اسمبلیاں نہیں تھی, جنرل ضیاء الحق کا دور تھا, جنرل مشرف کا دور تھا, اس وقت بھی کوئی بہتری نہیں. ضیاء الحق کی بات نہیں کریں, آپ بتائیں ایک سیکنڈ, ایک منٹ, کیا ساری دنیا اس بات کو نہیں مانتی کہ ایوب خان کے ماشاءاللہ میں ترقی ہوئی تھی؟ کیا دنیا اس بات کو نہیں مانتی کہ مشرف کے 3 سال بہتر گورنمنٹ تھی؟ جس وقت بھی ڈکٹیٹر نے آ کر سیاسی پارٹیوں کو انوالو کیا ہے, گورنمنٹ تباہ ہو گئی ہے. شہباز صاحب ایوب خان کے دور میں جو ترقی ہوئی تھی, اس نام نہاد سنہرے دور کے بعد ملک 2 لخت ہو گیا تھا, 2 ٹکڑے ہو گیا تھا اس ترقی کے بعد. ضیاء الحق تو ایک ظالم انسان تھا, وہ تو اسلام کے نام پر آیا تھا. ضیاء الحق کو چھوڑ دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان کی معاشی ترقی میں ڈکٹیٹروں کا دور سیاستدانوں سے بہتر ہے. مگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آرمی کو لے آؤ, میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں تو صرف آپ نے پوچھا کون ہے جو نہیں کرنے دیتا. بہرحال اس حوالے سے بھی مختلف رائے موجود ہیں. شہباز ظاہر صاحب بہت شکریہ, صحافی پروگرام کا وقت ختم ہونے کا, آئندہ بھی ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. مہتاب حیدر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. مختلف رائے ہو سکتی ہیں تاریخ کے اعتبار سے, جمہوریت, معیشت اور آمریت کے حوالے سے, مگر ایک بات ہوتا ہے کہ جو بھی پاکستان میں سیاسی نمائندے ہیں وہ جتنے بھی برے, کمزور, نااہل یا کرپٹ ہیں, وہ اپنے عوام سے رابطے میں رہتے ہیں. وہ شاید ٹیکنوکریٹس کی طرح بہت کچھ تو نہیں جانتے, اور نہ ہی فوجی آمروں کی طرح ان کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے, مگر اس کے باوجود بھی وہ عوام کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, اور کم از کم عوام ان کے گریبان تو پکڑ سکتی ہے. صحافی پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.